قربانی کے جانور کی اوجڑی حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں، اوجڑی جو ہے جس کے اندر غلاظت ہوتی ہے وہ اوجڑی اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ غلاظت کے ساتھ وہ ملی ہوئی ہوتی ہے، نجس چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے فقہائے کرام میں اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے فتاویٰ میں اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے اور اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے کہ اس کا کھانا مکروہ تحریمی مطلب یہ ہے کہ کھانا گناہ ہوگا، کھا لیا تو توبہ لازم ہوگی۔ صحیح ہے۔ اب یہ دونوں جانوروں قربانی کا ہو تب بھی یہی حکم ہے اور غیر قربانی کا ہو تب بھی یہی حکم ہاں، ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اوجڑی میں اور بٹ میں ذرا فرق ہے نا۔ بٹ جو ہوتا ہے وہ اوجڑی سے اوپر لگا ہوا موٹا سا ایک گوشت ہوتا ہے، وہ اوجڑی سے بالکل الگ کر دیا جاتا ہے، وہ بٹ کھانا جائز ہوگا۔ اوجڑی جو تولیہ نما ہوتی ہے جس کے اندر غلاظت ہوتی ہے اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ جسم کی کھال پر گندگی برداشت نہیں ہے، جو باہر کا حصہ ہے تو انٹیریئر پہ گندگی برداشت کیا ہو گیا؟ اندر گندگی ڈالنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ کتے بلی کھانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ کھانا گندا کھانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ یہ جو کتابوں میں لکھا ہے فقہ کی کہ جانور کی 7 چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، اس پہ بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ حنفیوں نے اپنی طرف سے نا ایک حلال کو حرام کر دیا۔ ان 7 چیزوں میں خصوصیتین بھی ہیں، جانور کی پیشاب گاہ بھی ہے اور رسولی بھی ہے۔ بھائی یہ اسی وجہ سے فقہاء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ یحرم علیہم الخبائث، نبی کا ایک وظیفہ یہ بھی تھا کہ وہ خبیث چیزوں کو حرام کر دیں گے۔ تو اب ہر چیز میں انگلی پکڑ کے نہیں بتایا جائے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کچھ چیزیں تو بتائی جائیں گی، کچھ اصول اور ضابطے بتا دیے جائیں گے۔ جو جانور کے رسولی نکلتی ہے وہ گندا گوشت ہوتا ہے جو پھوڑے کی شکل میں آتا ہے، اس پھوڑے کو کھانے کے لیے الگ سے حدیث کی ضرورت نہیں ہے کہ پھوڑا کھانا حرام ہے جانور کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ گندا گوشت ہے، وہ غلیظ ہے۔ اسی طرح یہ جو خصوصیتین ہے یہ بھی پیدا کرتے ہیں گندگی کو۔ گردے جو ہے وہ پیشاب کو فلٹر کر کے نکال دیتے ہیں، گردے پیدا نہیں کرتے گندگی، جبکہ یہ سے پیدا ہوتی ہے گندگی، الگ نہیں کیا جا سکتا گندگی کو اس سے۔ اسی طرح یہ جو پیشاب گاہ ہے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کھائے، سلیم الطبع انسان اس سے نفرت کرتا ہے۔ اب اس پہ دلیل ہم سے مانگتے ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ بہت سی چیزیں حدیث میں ہوتی ہیں، اس کے لیے تفقہ چاہیے، بصیرت چاہیے۔ پھر بھی اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم طنز تو نہ کریں میرے بھائی، کھائیں آپ، دیکھ بنا کے کھائیں، آپ دعوت کریں لوگوں کی کہ بھئی آج ہم نے یہ چیز پکائی ہے، طنز نہ کریں۔ آپ کہیں گے میں بھی تو طنز کر رہا ہوں، میں جواب میں طنز کر رہا ہوں کہ جب فقہاء پہ طنز ہوگا، مجتہدین کو بیوقوف قرار دیا جائے گا، پھر لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتے لیکن جس پر ظلم ہوا وہ دفاع میں کہہ سکتا ہے۔ اختلافی مسئلہ ہے، بعض مجتہدین کہتے ہیں حلال جانور کی سب چیزیں حلال ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے، وہ بھی قابل احترام ہمارے لیے۔ لیکن اگر امام حنیفہ نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں حلال جانور کی بھی حرام ہے، ناجائز ہے، تو آپ ابو حنیفہ پہ طنز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی مینٹل اپروچ وہاں تک پہنچی نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہہ دو بھائی میں ابو حنیفہ کو نہیں فالو کرتا، ٹھیک ہے، جو شافعی مسلک کو فالو کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم پہ طنز نہیں کرتے، ہم ان پہ طنز نہیں کرتے۔ لیکن جو طنزیہ اسٹائل ہے نا، یہ جہل مرکب کی دلیل ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ جاہل بھی ہیں اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں۔ سمجھ رہے؟ کم سے کم پتہ تو ہوگا مجھے نہیں آتا کچھ۔ تو جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم تو باڈی کو اس سے زیادہ اور انٹیریئر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ، تو اس میں کوئی مشکوک چیز بھی نہ جائے۔ تبھی امام حنیفہ نے اس کو حرام نہیں کہا، مکروہ تحریمی، ناپسندیدہ۔ تحریمی کا مطلب غلط، چھوڑ دو، لیکن ایسا حرام نہیں ہے جیسے سور اور کتا حرام ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں مکروہ ہے بھائی کھانے کے لیے، اور تم کٹاکٹی جا کے کھا رہے ہو کم وقتوں، معذرت کے ساتھ، تم اور کھانے کے حلال چیزیں کم ہیں دنیا میں۔ کٹاکٹ میں دونوں قسم کے آتے ہیں، وہ والا کٹاکٹ، تو کچھ اور بھی تو کھا سکتے ہو۔ تو یہ اور اس پہ بہت دلائل ہے، لیکن وہی بات ہے ٹاپک ہی چینج ہو جاتا ہے، پھر میں الگ ہی ٹریک پہ چل نکلتا ہوں۔ Wake up to reality. میں نے بہت اچھا سوال کیا، جانور میں کیا کھایا جائے اور کیا نہ کھایا جائے، اس لیے کہ میں نے بھی ایک بار اخبار میں پڑھا تھا 9 چیزیں جانور کی کھانا مکروہ ہے۔ پہلے تو حرام پڑا تھا ایک بار، لیکن تو مکروہ ہے 9۔ اگلے سال آئے تو 7 چیزیں جانور کی کھانا مکروہ ہے، اگلے سال آئے تو شاید 3-4 ہو گئی ہوں گی، اب تک کم ہوتے جا رہی ہے فہرست۔
کیا کیا 9 چیزیں کھانا. دیکھیں عجیب مطلب, دیکھیے کوئی چیز کو مکروہ یا حرام قرار دینا میرے اور آپ کا اختیار نہیں ہے اس میں. مکروہ مطلب کراہت آتی, کس کو کراہت آتی ہو؟ آپ کو اور میرے کو. شریعت کو کراہت آتی ہے اس چیز کو مکروہ کہتے ہیں. دیکھیں کپورے کھانا مکروہ ہے. ٹیسٹیز فوتے جو ہوتے جانور, کہاں سے لائی کپورے کھانا مکروہ ہوتے؟ کوئی ٹیکسٹ ہے جو حدیث کا جو بتائی؟ قرآن میں تو نہیں. حدیث کا کوئی ٹیکسٹ صحابہ سے کوئی کراہت ثابت ہے؟ پھر لاتے ہیں کہ بوٹی کھانا مکروہ ہے. بوٹی سمجھتے نا, وہ گوشت کی بوٹی نہیں, وجڑی, جانور کی جو پیٹ کے اندر جہاں کھانا ہضم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بوٹی کھانا مکروہ ہے. کہاں سے بوٹی کھانا مکروہ؟ اچھا بوٹی کھانا مکروہ ہے صرف عید کے لیے. عید کے بعد تو بوٹی 20 روپے کلو بکتی, 30 روپے کلو بکتی, 50 روپے کلو بکتی, فری ملتی ہے کہیں, ہاں بکتی. لیکن شاید علماء کا, ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ جو حق پر نہیں ہیں, علماء حق نہیں ہے, علماء سو ہے, اور خصاب ٹائپ کر لیتے عید کے ٹائم پر. تم بول دو مکروہ ہے تو ہم پھینک ڈالیں گے اٹھا کے. صاف کرنے کا جھنجھٹ وہ زیادہ ہوتا نا. عید کے بعد تو حلال ہے, بوٹی کا قیمت لکھی, وہاں نہیں بولتا کوئی آ کے فتویٰ لگا کہ بوٹی حرام ہے, مکروہ. ٹھیک. پھر بولے وہ تلی مکروہ ہے. تلی سمجھتے؟ اس لیے کہ بولے وہ پتا تلی, اس کے اندر کیا ہوتا, پیشاب وہ ہوتا اور سب غلاظ ہوتی. پھر کڈنی گردے مکروہ, کیوں تو پیشاب چھنتا اس میں, اللہ رحم کر. کہاں سے لائے اللہ کو, ان کو ہی معلوم یہ مکروہات. حالانکہ خرید کر جب گوشت لاتے ہیں تو برابر خرید کے لا رہی ہے تمام چیزیں, لیکن 9 چیزیں تو جانور میں یاد رکھیے. سنت سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے جو مکروہ ہو. اب لیکن بیوقوفانہ سوال کوئی نہ کرے, سینگ کھا سکتے کا, چمڑا کھا سکتے کا, بال کھا سکتے کا, کھاؤ کھانا ہے تو ہم کو کیا ہے, کھاؤ کھانا ہے. دانت کھا سکتے کا, ہڈی کھا سکتے, کھاؤ کھانا ہے تو سمپل سینس ہے. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں, چونکہ ایک عادت ہو جاتی, مزاج, فقہی مزاج ہے بولے ہمارا, فقہی مزاج. اور یہ مزاج کبھی کا بہت ڈینجر رہتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, کسی نے بولا یہ فلاں صاحب ہے. اچھا بولے آپ ایسا صاحب ہے کیا؟ آپ بولے قرآن حدیث کو مانتے ہیں بولے, اور ہم فقہ کو مانتے ہیں بولے. میں نے کہا ماشاء اللہ, یہ کیا رہتا فقہ کو مانتے اور ہم نہیں مانتے کیا؟ نہیں بولے ہم فقہ کو مانتے ہیں بولے. اب چلیے بولے اب قرآن حدیث کو تو چھوڑ دیجیے, میں فقہ کی آپ کو اہمیت بتاتا ہوں بولے. اب آپ بتائیے بولے آپ کھانا کھا رہے ہیں بولے. اب یہ فقہ بولتے ہوئے سمجھ میں آتا, وہ بلب جل جاتے میرے ذہن کی, کچھ تو بھی لائیں گا سوال جو پریکٹیکلی نہیں رہتا. نوالے کو کتنے بار چابیں گے؟ اب قرآن حدیث کی ماننے والے بولے آپ ہم فقہ کو ماننے والے. میں نے کہا اچھا کتنے بار چابیں گے؟ آپ مجھے فقہی سوال کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں فقہی جواب دوں گا انشاءاللہ. 32 بار, یا جس کو جتنے دانت ہو اتنے بار فقہی جواب ملا. 32 دانت ہو 32 بار, یا جس کو جتنے دانت ہیں 28 بار, 22 بار, 10 بار. یہ کہاں سے لائے بولے آپ نے؟ میں نے کہا فقہ والا. اب میرے کو لگا آپ پوچھ رہے, سنت سے تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. اب فقہی جواب تو کچھ نہ کچھ دینا ہے آپ کو, تو 32 دانتوں کے اعتبار سے میں نے فقہی جواب دیا. عقل بھی بولتی 32 بار چاہو, یا اس سے جو بھی ہوں. نہیں نہیں بولے یہ تو مذاق میں, پھر آپ بتا دیجیے. میرے کو بھی نہیں ہونا, آپ سے پوچھ رہا تھا بولے. پوچھ کے کیا فائدہ؟ یہ کیا ہے, لوگ کہتے تھے قرآن حدیث کی آپ بات کریں نا, فقہ بہت ضروری ہے. ہم کہاں کہتے فقہ ضروری نہیں ہے, ہم کہاں کہتے فقہ ضروری نہیں ہے. میں بتائیے آپ کیلا کیسا کھائیں گے, تربوز کیسا کھائیں گے, خربوز کیسا کھائیں گے؟ جیسا اچھا لگتا میں کہتا ہوں ویسا کھائیں گے بسم اللہ بول کر. شریعت نے بتایا کہ ہم پھوڑ کے کھائیں گے, کاٹ کے کھائیں گے, رگڑ کے کھائیں گے, پیس کچھ بھی کریں گے ہم. شریعت نے جب تک حلال کسی چیز کو قرار دیا اس میں کوئی خبات تو کوئی بھی عمل کیا جا سکتا ہے نا. لیکن خالی آپ کو بحران کرنے کے لیے بہت باریک ہے دین بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے, ایسا ہے ویسا ہے کر کے وہ بحران کرتے. تو بولے 9 چیزیں مکروہ ہیں. سنت سے یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں کوئی بھی. جو انہوں نے جو خاص بولتے بوٹی, پھر وہ گردہ, پتا, یہ تمام نہیں. باقی تمام چیزیں آپ کو خود عقل ہے. جو چیزیں نہیں کھا سکتے آپ وہ کیوں کوئی کھائیں گا؟ کوئی جانور کے دانت کھائیں گا کیا؟ کوئی بھی. ہڈیاں کھائیں گا کیا اس کے؟ نہیں. پائے کھا سکتا آدمی جھٹ, لیکن ہڈیاں کھائیں گا کیا اس کی؟ کوئی بھی نہیں کھاتا. چمڑا کھائیں گا کیا اس کا؟ کوئی بھی نہیں. اس کے کھر کھاتے کہ آپ نکالے نہیں, بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ کو فقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں مسائل ہے پیچیدہ, قرآن حدیث میں واضح ٹیکسٹ نہیں تو آپ کریں گے. تو بہرحال لوگ خامخواہ کرتے ہیں. تو ایسا جانور میں جو بھی حصہ مزید نقصان دہ آپ مت کھائیے, باقی تمام آپ کھا سکتے. یاد رکھیے ایسا کوئی ممانعت ان چیز کی, کپوروں کی خاص طور سے وہ نہیں ہے اور اس کی نہیں. اچھا اب یہ جو 9 باتیں لکھتے نا, کبھی ان کو بولنا ایسی مجلس میں بولو یہ 9 باتیں یہ 9 چیزیں کھانا مکروہ ہے, جہاں عرب بیٹھے ہوئے پورے, وہاں منہ کھولتا گیا ان کا, وہاں نہیں کھولیں گے منہ. ٹھیک, اس لیے کہ بہت ساری بار تو عربوں کے پاس دستر پہ گوشت نہیں ہوتا, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ہاں, بوٹی کا کچھ بنا ہوا رہتا, بڑی انٹسٹائن, چھوٹی انٹسٹائن کا کلیجی بنی ہوئی ہوتی, بھیجا بنا ہوا ہوتا, گردہ بنا ہوا ہوتا, پتا, یہی سب بناتے ہیں وہ لوگ. مرغوب غذا ہوتی ہے قوموں کی, لائے پتہ نہیں کہاں سے کچھ بھی لاتے ہیں. تو بہرحال اس چیز کو سمجھ نہیں. بولے وہ گردہ اس لیے کہ اس میں پیشاب چھنتا. ابھی کیا میرے جسم کے اندر جو مادے جن کو نکلنے کے بعد آپ پیشاب پیخانہ کہتے ہیں, اندر ہونے سے میری نماز ہوں گی نہیں ہوں گی؟ جب تک اندر ہے.
نکلنے کے بعد غلاظت کہلائیں گے نا. نکلنے کے بعد اگر اندر ہے تو پھر تو نماز ہی نہیں ہو رہی ہماری, ہے نا. تو گردہ جو کام کر رہا ہے تو کیا وہ اس کے اندر جب وہ چیز ہے وہ پیشاب, وہ تو پانی ہے, جب اس کے اندر جاتا ہے پانی کو گردہ چھانتا ہے, اس کی غلاظت کو باہر, جس کو نکلنے کے بعد پیشاب اور غلاظت کہا جاتا ہے. اندر جب پیٹ میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, نماز کو جا رہا ہوں, نماز سے پہلے پیشاب کر رہا ہوں, نماز کے بعد پیشاب کر رہا ہوں, تو اندر تھا نا میرے. نکلنے کے بعد غلاظت, تو جانور کے اندر آپ نے کیسا اس کو غلاظت ثابت کر دیا اور کہا کہ حرام ہے. تو بہرحال یہ تمام ایسی عقلیں کوئی نہ لڑائے شریعت میں جو خواہ مخواہ ہو اور بعد میں ہم کوئی اپنے خلاف بات کرنا پڑے. تو ایسی مکروہ چیزیں میں نہیں جانتا ہوں کوئی سوائے اس کے جو چیزیں نقصان دہ ہو انسانی جسم کے لیے, اور سوائے وہ چیزیں جو عقل خود بولتی ہے کھا نہیں سکتا انسان, تو وہ بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کو مکروہ تو بہرحال کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ بھی مکروہ ہے. فائدے کے لیے تو آپ چمڑا استعمال کرتے ہیں, ایسے اس کو کھایا نہیں جاتا لیکن استعمال کیا جاتا تھا, وہ بھی حلال ہے اس کا استعمال کرنا. تو بہرحال لیکن بہت سے لوگ ایسا باور کرتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں نو چیزیں, اور انسان کو ہر بار ارے میں اب تک تو کلیجی کھا رہا تھا, ارے اب تک تو میں گردے کھا رہا تھا, ارے اب تک تو میں, اور پھر آدمی خواہ حلال کو اپنے نفس پہ ان کے مکروہ کے چکر میں حرام کر دیتا ہے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اوجڑی شوق سے کھاتے ہیں, ظاہر حنفی کھا رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ انہوں نے مشہور کیا ہے, یہ طبرانی میں ایک ضعیف روایت ہے, ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ اس میں کذاب راوی ہے. امام بیہقی نے بھی وہ روایت لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں کذاب راوی ہے, کہ یہ 7 چیزیں نبی علیہ السلام نے کھانے سے منع کیا ہے, اس میں اوجڑی شامل ہے, آنکھیں شامل ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو اسپیئر پارٹس جن کو کہہ دیتے ہیں, وہ ہر چیز حلال ہے جانور کی. اوجڑی اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر, جی مکروہ ہے, حرام نہیں ہے, اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے. وہ کھاتے ہیں, بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ہر چیز حلال ہے جی, حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے, آپ کھا سکتے ہیں. جس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی گھڑی ہوئی روایت ہے. ہاں دل نہ مانے علیحدہ بات ہے. مثلا میں نے کبھی مغز نہیں کھایا, مغز تو حنفیوں کے نزدیک بھی حلال ہے, ان 7 چیزوں میں نہیں آتا, میرا دل نہیں مانتا. کئی لوگ زبان اتنے شوق سے کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا نہیں دل مان رہا ہوتا. بھئی جن کا دل مان رہا ہے ان کو کھانے دیں آپ. اب جو لوگ اوجڑی جن کے منہ کو لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی اوجڑی جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے, تو کھانے دیں آپ. جس چیز کو قرآن حکیم میں آیا کہ اپنی زبانوں سے فوراً نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بغیر علم کے. اور سنن ابی داؤد میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کرنی تھی وہ فرما دی ہیں, باقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے شریعت کا قلم اٹھایا ہوا ہے. وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا, اگر چیز آپ کو پسند ہے آپ کھائیں, نہیں پسند نہ کھائیں. حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے حلال چیز کے اوپر. حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے. گوشت کے کیٹیگری میں جو جو چیز جانور کی فال کرتی ہے وہ آپ کھائیں گے. تو ویسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اوجڑی کے بارے میں اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں مشہور رہی ہیں. ٹھیک ہے. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو